باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ الامیر المومنین۔ میرا نام شعبان علی ہے اور میں پاکستان کراچی سے آیا ہوں۔ خداوند عالم اس روئے زمین میں اتنا مقدس اور بابرکت بنایا ہے، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کربلا کی جو زمین ہے یعنی 24,000 سال پہلے خانہ کعبے کی زمین سے پہلے خلق کیا ہے۔ اس بابرکت زمین کو اس کے علاوہ اور امام حسین علیہ السلام کا خون اس زمین پہ گرا تو اس بابرکت زمین کی وجہ سے ہر مسلمان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوتے ہے کہ ہر کوئی جائے کربلا کے زیارت نصیب ہو۔ کربلا کی زمین کا مقصد یہ ہے، سب سے پہلے تو زائرین جو آتے ہیں، زوار آتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے حسین علیہ السلام نے کس وجہ سے اور کس کے لیے قربانی دی ہے، مقصد حسین کیا تھا، کس وجہ سے، کیا حسین علیہ السلام سے پہلے کیا حسین کا یہ مرتبہ اور مقام پہلے نہیں تھا؟ پہلے تھا، پھر بھی حسین علیہ السلام نے دین محمدی کے لیے قربانی دینے کے لیے حسین علیہ السلام نے راہ کربلا کا راستہ اپنا لیا۔ کربلا آنے سے پہلے یا بعد میں خود پاکستان سے آیا ہوں۔ پاکستان میں ہر شخص اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم ہر سال کہ اپنا بچاؤ، یعنی کوئی مزدور ہو جو بھی ہو بچا کے کربلا آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ زوار حسین جب ارادہ کرتا ہے کوئی شخص تو 4,000 فرشتے اس کے استقبال میں آتے ہیں۔ یعنی معصومین کا یہ فرمان ہے، جب جو ہی امام حسین کا جو زوار ارادہ کرتا ہے امام حسین کی زیارت کے لیے آنے کا تو 4,000 فرشتے اس کے استقبال کے لیے یہ تشریف لاتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہتے، جب جاتا ہے تو وہ زوار جاتا ہے واپس تو صحت اور سلامتی کے ساتھ اس کو گھر تک پہنچانے کی دعا بھی دیتے ہیں۔ صرف یہ نہیں دیتے، وہاں گھر پہنچ جاتے ہیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ائمہ علیہ السلام اس کی استقبال کے لیے آتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح ہوتے ہیں جب انسان اس کے گھر میں بہت سے مشکلات پیش آتے ہیں، مثلا اس کے والد بھی بھائی بھی ہوتے، ہر کسی کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہم کربلا جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ مجھے تو خداوند عالم نے مجھے توفیق دی، 2 دفعہ کربلا کا راستہ دکھایا، تو میں خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اس سال میں نے اپنے والد صاحب کو بھی لے کے آیا ہے، تو انشاءاللہ میری تمنا یہی ہے کہ بار بار مجھے خداوند عالم جتنا ہو سکے کہ کربلا کی جب مرنے دم تک مجھے کربلا کا راستہ دکھائے اور زیارت کروائے۔ جب بھی پاکستان سے آتے ہیں تو جو ہی دروازے سے باہر نکلتا ہے تو انسان کے لیے تمنا ہوتی ہے بھائی ہم نے کربلا ہی پہنچنا ہے۔ تو جہاں قم جاؤ، مشہد جاؤ، نجف جاؤ، ہر جگہ ایک سے بڑھ کر ایک زیارت دل کر رہا ہے وہاں پہنچ جائے، جلدی پہنچ جائے۔ کیوں؟ یہاں اتنی مقدس زمین ہے اور مقدس زمین کے ساتھ ساتھ مقدس خون گرا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور شہدائے امام علیہ السلام کے جو ساتھی ہے، اصحاب ہے، انصار ہے، ان کا خون گرائے تو ان کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے پہنچ جائے جلدی کربلا۔ خداوند عالم نے مجھے یہ بھی توفیق دیا ہے کہ میں مدرسے کا ایک طالب علم ہوں، تو خداوند عالم نے کہ مجھے سب سے پہلے مبلغ بنایا ہے دین محمدی کے، یعنی جو پیغام ہے اس کو پہنچانے کے، معاشرے میں پہنچانے کے لیے یہ توفیق دی ہے۔ یعنی جو بھی مدرسے میں جاتے ہیں یا عالم دین ہوتے ہیں اس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں پیغام پہنچا دوں، پیغمبر علیہ السلام یا ائمہ علیہ السلام کا جو تعلیمات ہے اس کو عوام تک پہنچا دے، قوم ملت تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ الحمدللہ میں بہت سارے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے، ضعیف العمر والوں کو بھی دیکھا ہے، جو ہی وہاں ایسے کام بھی کرتے تھے نعوذ باللہ غلط، لیکن جب کربلا آتے ہیں تو اس کو مکمل چینج ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ جب کربلا آ کے اس کی تبدیلی آ جاتی ہے اس کے اندر،
اس کی روح کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب آتے ہیں تو آ کے قصد کر کے جائے حسین کے سامنے، حسین کی بارگاہ میں اور خدا کے سامنے قصد کرے، آج کے بعد جو جتنے ہم سے گناہ سرزد ہوئے خداوند عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس کے بعد ہم کبھی گناہ انجام نہیں دیں گے۔ تو ہر انسان جب آتا ہے تو توبہ کر کے جاتا ہے، ظاہری بات جب جو توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اخلاق اور اس کے خلوص پیدا ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو زائر آتے ہیں یہاں زیارت کر کے امام حسین علیہ السلام کے قبر مطہر میں اپنے آپ کو مس کرتے ہیں، مس کرنے کے بعد جاتا ہے تو جب دوسرے لوگ اس کو دیکھیں تو وہ دوسرا بندہ خود بخود با اخلاق بن جائے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے زائر کی یہی خصوصیات ہونی چاہیے۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے مقصد اسی کے لیے یعنی اپنے آپ کو قربان کیا خدا کی بارگاہ میں، تو یہی دین محمدی کو بچانے کے لیے۔ جب انسان کی چاہت ایک ہی ہوتی ہے، مثال کے طور پر جب ایک بندہ جاتا ہے زیارت کر کے، جب یہاں وداعی زیارت کرتا ہے تو دوبارہ اس کے دل میں یہ تمنا ہے پروردگار ہمیں دوبارہ زیارت نصیب فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کے جب زیارت کے لیے آتا ہے تو ہر جگہ یادگار ہوتا ہے، جہاں جائے یادگار ہوتے۔ سب سے زیادہ مجھے یادگار ہو یہاں فرات کے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقام، وہاں ایک حدیث میں نے پڑھی ہے جو پہلے میں نے ذکر کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ خانہ کعبے کی زمین سے پہلے 24,000 سال پہلے اس زمین کو خلق کیا ہے۔ یہ یادگار مجھے یادگار ہے، کیوں؟ یہ مقدس زمین ہے، وہ بھی خانہ کعبے کی بہت ہی مقدس ہے، لیکن اس سے بھی مقدس ہے کہ 24,000 سال پہلے اس زمین کو خلق کیا ہے خداوند عالم نے۔ اس کے لیے سب سے پہلے عشق اس کے حسین کی جو محبت ہے اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ خود بخود سفر عشق ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حسین کی محبت دل میں کسی مومن کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ بجھنے والی نہیں ہے، وہ حرارت جو ہے کبھی نہیں بجھے گی تا قیامت تک۔ تو جب حرارت اس کے اندر نہیں بجھے گی تو ظاہری بات ہے اس کے عشق ہی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر عشق ہی عشق پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب معصومین علیہ السلام، خدا کا بھی یہی فرمان ہے حدیث قدسی میں کہ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جو انسان جنت میں بیٹھے اور چلے جائے یہ ناممکن ہے۔ ہر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں ہی رہوں، کیونکہ یہ ایک جنت کی تشبیہ ہے، جنت ہے، تمنا ہے اس کی۔ جب ظاہر یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں کہیں جدائی پہ جا رہا ہوں۔ جب کوئی مثال کے طور پر کوئی لڑکی کو شادی کر کے اپنے والدین کے گھر سے لے کے جاتا ہے تو وہ کس طرح روتی ہے، کس طرح بیاہ کرتی ہے، اپنا آپ کو جدائی سمجھتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے جب حسین کربلا کی زیارت کر کے جاتا ہے تو وہ بندہ ایسے ہی تڑپ رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ مجھے 2 دفعہ خداوند عالم نے زیارت حسین نصیب فرمائی۔ سب سے پہلے زیارت حسین علیہ السلام کے چہلم کے دن آیا میں، چہلم کے، تو وہاں مشی کر کے نجف سے کربلا تک آیا، تو الحمدللہ میں ایسے منظر دیکھا کہ وہاں سے یہاں تک ایسا منظر، خصوصاً عرب جو برادران ہیں اتنی خدمت زوار کی، اتنی مقدس زوار اس لیے ان کی خدمت کرتے ہیں کیونکہ اس کا مقام جو زوار کا بہت بلند ہے۔ اس سے پہلے بھی مجھے خداوند عالم نے توفیق دی ہے۔ برداشت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے دل میں عشق ہے، عشق محبت حسین ہے، اس کی وجہ سے جو کٹھن سفر ہے، جو دشوار سفر ہے وہ ختم بھول جاتا ہے۔ یہ سارے جو مشکلات آتے ہیں برداشت کرتے ہیں اس لیے کہ حسین کے قریب ہو جائے، مادر حسین کی شفاعت مل جائے، اس کی وجہ سے کیا ہے یہ جتنے بھی مشکلات پیش آتے ہیں وہ برداشت کر دیتے ہیں۔ تو جو شخص مثلاً آ سکتے ہیں ان کے پاس اتنی استطاعت ہے پھر بھی نہیں آتے ہیں، تو میں نے جو پہلے حدیث ذکر کیا تھا اس میں کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہر شخص یہ تمنا کرے گی کاش ہم بھی زوار حسین بن جاتے ہیں تو ہمیں یہ مقام مل جاتا ہے۔ جب انسان یہ زوار بن کے امام حسین علیہ السلام کے قبر مطہر میں اپنا آپ کو مس کرنے کے بعد ہم جب جاتے ہیں اپنے گھر تو صرف گھر والے استقبال نہیں کرتے ہیں، پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے اس کے فرشتے بھی آتے ہیں اس کی استقبال کے لیے، انبیاء بھی آتے ہیں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں دیتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی انسان کے لیے وہاں جاتے ہیں تو مقصد حسین کو بیان کرنا چاہیے، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کو اظہار کرے ادھر جا کے۔
سب سے پہلے تو میں کربلا کے جو یادگار جو مقام ہیں ہر جگہ، کربلا کے ہر جگہ مقدس اور عظیم ہیں، اس کے اندر انسان کے اندر با اخلاق بن جاتا ہے، با نماز بن جاتا ہے انسان، اور اس کے لیے خلوص پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جو ہے جہاں بھی جائے، جب مولا عباس علیہ السلام کے روضے پر جب مس کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ سارے گناہوں سے پاک و پاکیزہ سمجھتے ہیں۔ تو انسان کی آرزو اور تمنا ہے جتنا ہو سکے، لیکن جو حالات کی مشکلات کی وجہ سے انسان جلدی جلدی جائے، لیکن ان کے اگر اس کے اندر استطاعت اتنی ہو، اتنے پیسے ہو تو ہر انسان کہتے ہیں یہاں 1 مہینہ رہے، 2 مہینہ رہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو کربلا میں جو متاثر ہونے کی جو شخصیات ہے، سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ہے، اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ سب سے یہ مصیبت ہے جب حضرت عباس علیہ السلام پانی لینے کے لیے گیا، اس وقت حضرت عباس علیہ السلام کے دونوں بازو شہید ہوئے۔ تو جب کوئی بندہ اوپر سے بلندی سے نیچے گر جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کے ہاتھوں کے سہارا لیتے ہیں، لیکن میرے مولا عباس کیا ہوگا، اس کے ہاتھ نہیں تھے۔ جب گھوڑے کے زین سے نیچے زمین کی طرف گرا تو اس وقت منہ کے بل گرا۔ تو سب سے پہلے یہ مشکل تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے، جب خیمے گاہ جل گئے، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کے دامن پر آگ لگی، یہ سارے سب سے بہت مشکل ترین یہ وقت تھا۔ جب انسان ادھر آتے ہیں سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کو پکارے اور اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کرے کہ پروردگارا ہمارے امام کو جلد از جلد ظہور کرے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے ظلم اور جور سے بھر چکی ہے۔ تو ہر انسان کے لیے، ہر زائر کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب بھی آئے امام حسین علیہ السلام کے روضے، حضرت عباس علیہ السلام کے روضے پہ مس کرے تو وہاں بیٹھ کے امام علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کریں۔ کربلا سے یہ درس ملتا ہے، جب انسان یہاں آتا ہے تو آنے کے بعد اپنے آپ کو للہ بنا دیتا ہے، یعنی صرف اور صرف خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے۔ تو مقصد حسین اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ جس حسین نے اپنے آپ کو قربان، اپنے ماں بہنوں کے چادر کو قربان کیا، اس مقصد سمجھ میں آنے کے بعد پھر کہتے ہیں بھائی کہ حسین نے کس مقصد کے لیے، کس وجہ کے لیے یہ قربانی دی ہے، اس مقصد کو سمجھ میں آتا ہے اس کے لیے۔ میرا یہ پیغام ہے کہ ہمیں ہر انسان کے لیے، ہر زائر کے لیے، چاہے مسلمان ہو شیعہ ہو، ہر ایک کے لیے جب امام حسین علیہ السلام کی زائر بننے کے بعد اپنے بچوں کے لیے تربیت کرے، جس طرح امام حسین نے حضرت اکبر علیہ السلام اور حضرت اصغر علیہ السلام کی دی، ایسی تربیت اس کے پیروکار بنانے کی کوشش کرے، اس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کوشش کرے، اس کی سیرت پر چلنے کے لیے کوشش کرے، یہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرے۔ میرا پیغام یہی ہے میرے ناظرین کے لیے، سب سے پہلے کہ اپنے آپ کو اور جو لوگ یہاں زائر ہیں ان سب کے لیے کہ حسین کا مقصد سمجھے اور حسین کی پیروی اور اصحاب حسین کی پیروی کرنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے یہی پیغام ہے میرے سب کے لیے۔ میرا تعلق پاکستان سے ہے، نام غلام حیدر حیدری ہے۔ کربلا شریف کی زیارت کا مقصد انسان اپنی زندگی اسوہ حسنہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور نقش پر کوشش کرے کہ گزرے۔ اس سے پہلے بھی بہت کمی محسوس کی ہے، ہر سال یہ ارادہ ہوتا ہے، اس دفعہ مولا پنجتن پاک نے کرم کیا ہے اور حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جی خصوصی پیغام یہی ہے کہ جنت کے مہمان اور مودت امام حسین علیہ السلام کو اپنے دل میں بسائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احسن علی ہے اور اسلام آباد کے ساتھ ایک چھوٹا ایک ضلع ہے اٹک، اس سے میں بلانگ کرتا ہوں۔ جذبہ تو بس عشق حسین ہے جو یہاں پہ لے آیا ہے۔
زیارت کربلا مقدسہ کا جو مقصد ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امام علی مقام نے جو درس دیا ہے ہمیں قربانی کا، استقامت کا اور حقیقی عشق کا، آپ کوشش کریں کہ اس کو یہاں سے سرکار کی ذریع مبارک سے اس چیز کو حاصل کر کے جائیں۔ بارہا مرتبہ اس طرح ہوا، میرے رشتہ دار جب آئے تو یہ تڑپ رہی کہ کب ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہوگی کہ ہم بھی زیارت امام علی مقام کے روضے کو جو ہے وہ ہمیں بھی شرف حاصل ہوگا زیارت کرنے کا۔ تبدیلی بالکل انسان کے رویے میں بھی تبدیلی آتی ہے، انسان نرم دل ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے۔ میری یہ پہلی حاضری ہے، نہیں آ سکا۔ شعر ہے اس کا ایک مصرع ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور جو ہے ان کے رسول اور نواسہ رسول سب کو اپنے جو ہے فیض سے فیضیاب کریں اور سب کو بلائیں۔ جو نہیں آ سکتے وہ بد نصیب ہیں۔ ایثار، قربانی، استقامت اور وحدانیت کہ حق کے سامنے باطل کے سامنے حق ڈٹا رہے۔ خصوصی پیغام تو بس یہی ہے کہ جو امام علی مقام نے اپنا سارا گھرانہ لٹا دیا اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی خاطر، ہمیں اس جو قربانی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی اور بہتر بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور سب سے یہی ہے کہ جی وہ بھی حسین پاک کا جو درس ہے اس کو سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔